اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کا بیٹا ہے نا، درود شریف پڑھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی میں فضائل صدقات جو ہے میرے ہاتھ میں اور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان مبارک میں ہے، تو ہم سب توجہ سے سنیں اور جو ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں جو ہے صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت جو ہے بٹھا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کبیر عارف شیخ عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان علماء کا جو دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ یہ گمان کرتے یعنی سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس بھی تو بہت مال تھا۔ یہ بیوقوف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ بیوقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو علماء اور جو دنیا کی طرف لگے رہتے ہیں، وہ اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، دنیا دار علماء کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو مال جمع کرنے میں معذور سمجھنے لگے۔ شیطان ان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارے احمق، تیرا ناس ہو جائے، تیرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے استدلال کرنا یعنی ملانا، یہ شیطان کا مکر ہے۔ وہ یہ الفاظ تیری زبان سے نکلواتا ہے تاکہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جب تو نے یہ کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی مال شرافت اور زینت کے لیے جمع کیا، تو نے ان سرداروں کی غیبت کی اور تو نے ان کی طرف بڑی سخت چیز منسوب کر دی مطلب ان کی طرف ان کو ملایا بتایا۔ اور جب تو نے یہ سمجھا کہ حلال طریقے سے مال جمع کرنا اس کے ترک سے افضل ہے، تو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی کہ تو نے سارے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور تو نے نعوذ باللہ ان کو انجان بتایا جب کہ انہوں نے تیری طرح سے مال جمع نہ کیا۔ اور جب تو نے یہ خیال کیا کہ حلال طریقے سے مال کا جمع کرنا اس کے ترک سے افضل ہے، تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں فرمائی جبکہ انہوں نے جمع کرنے کو منع فرمایا۔ آسمان کے رب کی قسم، تو نے اپنے اس دعوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال پر نہایت شفیق تھے، ان کی خیر خواہ تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے کیا پڑھنے کا؟ درود شریف۔ اور سب سے چھوٹا درود شریف کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ دینے کا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو گناہ ملے گا۔ ان پر بڑے مہربان تھے، ان پر بہت رحم کرنے والے تھے۔ ارے احمق، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضل و کمال کے باوجود، اپنے تقویٰ کے باوجود، اپنے احسانات کے باوجود، اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے باوجود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہونے کے باوجود، اور ان حضرات میں ہونے کے باوجود جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے ایک ہی محفل میں جو ہے ان 10 صحابیوں کو یہ بتایا تھا کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، یہ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی محفل میں جو ہے کو جنتی بتا دیے، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سب کمالات کے باوجود صرف اپنے مال کی وجہ سے
قیامت کے میدان میں رکے رہے اور فقراء مہاجرین کے ساتھ جنت میں تشریف نہ لے جا سکے۔ پھر تیرا ہم لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہے اور تعجب اور سخت تعجب اس فتنے میں پڑے ہوئے سے ہیں جو حرام اور مشتبہ مال کی گڑبڑ میں آلودہ ہوا اور لوگوں کے میل صدقات کا مال کھاتا ہو، شہوتوں اور زینت اور تفاخر میں وقت گزارتا ہو۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حال سے استدلال کرے۔ اس کے بعد علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بہترین حالات ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حضرات مسکنت کو پسند کرنے والے تھے، مسکنت کو، فقر کے خوف سے بے فکر تھے، اپنے روزی میں اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد کرنے والے تھے اور تقدیر پر راضی رہنے والے تھے، مصائب پر خوش ہونے والے تھے، ثروت میں شکر گزار، غربت میں صبر کرنے والے تھے، اچھے حالات میں اللہ جل شانہ کی حمد کرنے والے تھے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے، جب ان کے پاس فقر آ جاتا تو اس کو مرحبا بہت اچھا کیا آیا کہنے والے تھے، اس کو صلحہ کا شاعر کہتے تھے۔ تو خدا کی قسم کھا کر بتا کیا تیرا بھی یہی حال ہے؟ تو ان کی مشابہت سے بہت دور ہے۔ مشابہت یعنی تو ملانا، تیرا حال ان کے حال کی بالکل ضد ہے یعنی الگ ہے۔ تو غنا کے وقت سرکش ہو جاتا ہے، ثروت کے وقت اکڑنے لگتا ہے، تو مال کے وقت خوشی میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بھول جاتا ہے، تکلیف کے وقت اللہ کی مدد سے نا امید ہو جاتا ہے، مصیبت کے وقت ناک منہ چڑھانے لگتا ہے اور تقدیر پر ذرا بھی راضی نہیں ہوتا، تو فقیروں سے بغض رکھتا ہے، مسکنت سے ناک چڑھاتا ہے، تو مال اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ دنیا کا تنعم اختیار کرے، اس کی رونق سے دل بہلائے، اس کی لذتوں شہوتوں میں مزے اڑائے۔ وہ حضرات دنیا کی حلال چیزوں سے اتنا الگ رہتے تھے جتنا تو حرام چیزوں سے بھی علیحدہ نہیں رہتا۔ یہ ہم لوگوں کے بارے میں ہے۔ معمولی لغزش کو اتنا سخت سمجھتے تھے جتنا تو حرام اور کبیرہ گناہ کو بھی سخت نہیں سمجھتا۔ کاش تیرا عمدہ سے عمدہ اور حلال سے حلال مال بھی ان کے مشتبہ مال کے برابر ہوتا، اور کاش تو اپنے گناہوں سے ایسا ڈرتا جیسا وہ اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے سے ڈرتے تھے۔ کاش تیرا روزہ ان کے افطار کے برابر ہو جاتا، اور کاش تیری عمر بھر کی نیکیاں ان کی کسی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی، اور کمبخت تیرے لیے یہی مناسب تھا کہ تو دنیا سے صرف اتنا حاصل کرتا جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ کاش تو دنیا داروں کے حال سے عبرت پکڑتا کہ وہ میدان حشر میں حساب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور تو پہلے ہی زمرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جاتا، کہ نہ تو میدان حشر میں روکا جاتا، نہ تجھ پر لمبا چوڑا حساب ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے فقراء ان کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔